میرے عزیزو اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے، اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے۔ کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا، رسول کی ذات ملتی ہے۔ انہیں مسخرہ کرنا ہے، جوک بنانا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ انہیں گالیاں بھبکیاں دینا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے۔ آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان، کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان۔ وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے، جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی۔ عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں قیصر و کسریٰ کو بھی، سپر پاور کو بھی، ہے کتنی ان کے پاس طاقت۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے، وضو کا پانی لایا گیا، وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے، اتنی بڑی تعداد میں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے، کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے، حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے۔ ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے، یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا، جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا۔ عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات۔ کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا۔ ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے، ان کے ناک کا پانی، ان کی کلی کا پانی، ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں۔ یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو۔ میرے عزیزو دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر، میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں، یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو۔
कैसर और किसरा जैसे बड़े सुपर पावर डर गए थे तो सिर्फ सहाबा की इस वारफ्तगी को देखकर कि ये हुजूर के वजू का कतरा गिरने नहीं देते। और आज दुनिया अगर तुमसे नहीं डर रही है तो इसलिए कि आप अपने नबी की हुर्मत को, इज्जत को कभी खातिर में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते। कुछ भी करो अपने रसूल के लिए, ये झेल लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए इनको खूब गालियां दो, इनको मारो, कुछ नहीं होना। आज अगर तुम्हारे अंदर जज्बा वही होता जो सहाबा ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया। अजीज़ान गिरामी, वो सहाबा का जज्बा यही था जो जंगों में भी, सफ़र में भी, हज़र में भी, हत्ता कि वो नमाजों में भी तक हुजूर पाक के दीदार को इबादत का ऐन समझते थे। हुजूर की पैरवी, हुजूर की इताअत, उनकी दिलजोई को इबादत समझते थे और हकीकत है। और आज हमने जो ये दूरियां इख्तियार की हैं, यही एक असल मकसद है, असल सबब है, यही एक असल वजह है जो हमारे ऊपर ज़िल्लतें मुसल्लत की जा रही हैं।